نیکسٹ حدیث ہے حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن عبید یعنی ابن حنین عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. ہم سے اسماعیل بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے ابو النضر سالم بن ابی امیہ سے جو عمر بن عبید اللہ کے غلام تھے، انہوں نے عبید بن حنین سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ممبر پر. ممبر پر کیوں بیٹھتے تھے آپ؟ خطبہ دینے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے. فقال، پھر فرمایا، ان عبدن، بے شک ایک بندہ، خیرہ اللہ، اللہ نے اس کو اختیار دیا، بینا، درمیان، ان اس کے یؤتیہ، دے اسے، من زہرۃ الدنیا، دنیا کی رونق میں سے، ما شاء، جو وہ چاہے، وبین ما عندہ، اور درمیان اس کے جو اس کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس. فاختارا، تو اس بندے نے چن لیا، ما عندہ، جو اللہ کے پاس ہے. فبکا ابو بکر، ممبر پر آپ کا یہ ارشاد سن کر ابو بکر رو دیے. وقال، اور کہنے لگے، فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہم اپنے باپوں اور ماؤں کے ساتھ آپ پر قربان، آپ پر فدا، اے اللہ کے رسول. فعجبنا لہ، تو ہمیں ان کی بات پہ بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی. وقال الناس، لوگ کہنے لگے، انظروا الی ھذا الشیخ، ان بزرگ کی طرف دیکھو. یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، ان عبدن، ایک بندے کے بارے میں، خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا و بین ما عندہ، جسے اللہ نے اختیار دیا اس بات کے درمیان کہ اسے دنیا کی زینت دے یا جو اس کے پاس ہے. وہو یقول، اور وہ کہہ رہا ہے، فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہم آپ پر فدا اپنے باپوں اور ماؤں کے ساتھ. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اختیار دیے گئے. یعنی یہ تو آپ اپنی بات کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. وکان ابو بکر هو اعلمنا به، اور ابو بکر جو تھے وہ ہم سب سے بڑھ کر آپ کو جانتے تھے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من امن الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے، من سے امن، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، علیہ، مجھ پر، فی صحبتہ و مالہ، اپنی صحبت کمپنی کے اعتبار سے، و مالہ، اور مال کے اعتبار سے، ابا بکر، ابو بکر ہیں. ولو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی دلی دوست، من امتی، اپنی امت میں سے، لاتخذت ابا بکر، تو ابو بکر کو بناتا. الا خلۃ الاسلام، مگر اسلام کی دوستی باقی ہے. لا یبقین فی المسجد خوخۃ، نہ باقی رہے مسجد میں کوئی دریچہ، کوئی کھڑکی، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی بات ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری آہستہ آہستہ کس طرح آخر کی طرف جا رہے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زینت اور رونق لے لے یا پھر اللہ کے پاس چلا جائے. کیونکہ اسلام پر جو مشکل ترین وقت تھا وہ گزر گیا تھا جنگ تبوک کے ساتھ. کیونکہ جنگ تبوک جو تھی وہ ایک 600-700 میل دور باہر کی جگہ، نیا علاقہ، کم تعداد کے باوجود بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معاہدے کر کے واپس لوٹے. اس سے اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے اب کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اب ہر طرف سے غنیمتیں اور مال و متاع تھا وہ مسلمانوں کی طرف آنے لگا.
کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو آپ کا کام اس طرح نہ ہوتا اس سے پہلے آپ جو کچھ کر رہے تھے. اس کے بعد اب آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی اور دنیا کی رونقیں اور زینتیں اور ترقیاں وہ ہونے لگتی. تو ایک رخ وہ تھا کہ اب آپ آسانی کے بس دن گزاریں دنیا میں، یا پھر یہ کہ جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لیں، یعنی اللہ کے پاس چلے جائیں. تو آپ نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات سعد بن معاذ کی؟ ورنہ لوگ فوراً اس بات پہ اتر آتے ہیں ناسمجھی کے ساتھ. کیا اپنے لیے موت کی دعا مانگنا جائز؟ موت کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ شہادت ایک طرح سے مانگ رہے تھے اور ایک اعلیٰ درجے کی زندگی مانگ رہے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا تو آپ نے اپنے لیے موت پسند کی؟ یہ مطلب ہے اس کا زیادہ بہتر زندگی پسند کی، کیونکہ انبیاء کے لیے بھی ایک زندگی ہے برزخ کی زندگی. اگر آپ لوگ ساتھ فقہ القلوب پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو بہت اچھی طرح اس حدیث کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، کس زندگی کی بات ہو رہی ہے. ہماری ایک زندگی ہے اس دنیا کی، اور ایک زندگی ہے برزخ کی، اور ایک زندگی ہے آخرت کی. برزخ کلی خاتمے کا نام نہیں ہے، وہ دنیا سے جدائی کے بعد ایک دوسری زندگی ضرور ہے. تو اب آپ دیکھیے شہداء کے لیے برزخ کی زندگی دنیا سے بہتر ہے یا نہیں؟ بتائیے. بہت بہتر ہے. عند ربہم یرزقون، جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں ان کی روحیں پرندوں کے اندر، اگرچہ جسم ان کے یہاں، لیکن برزخ میں روح غالب ہوتی ہے جسم پر. جو بھی نعیم، خوشی، راحت ملتی ہے وہ روح کو ملتی ہے اور جسم بھی اس کو محسوس کرتا ہے. تو وہ ایک زندگی ہے. شہداء کے لیے وہ زندگی کہیں زیادہ، دنیا سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. دنیا میں آپ کیا پسند کریں گے؟ اگر آپ کو یہ چانس ملے کہ آپ کو روز سیر کرائی جائے کسی ہرے بھرے باغ کی، کبھی آپ جہاز پہ بیٹھ کے ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ہوائی جا رہے ہوں، اور کبھی آسٹریلیا جا رہے ہوں، اور کبھی کہیں بس تفریحی مقامات پہ پھر رہے ہوں، اور وہ بھی دنیا کے. اگر کوئی آپ کو یہ آپشن دے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور پھر آپ کو فروٹس ملے، بیسٹ سپر فوڈز ملے، عند ربہم یرزقون، رزق بھی مل رہا، کھانے پینے کو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح ہے، ہر وقت کی سیر و تفریح. اور دوسری طرف یہ دنیا کے جھنجٹ، بدن کا بوجھ ہے، بیماریاں ہیں، کئی مسئلے مسائل ہیں. تو اچھا خاتمہ جس کو نصیب ہو جائے اور پھر برزخ کی زندگی اچھی مل جائے، اس کے لیے تو یہ دنیا سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے زندگی. جس کی موت اچھی ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور پھر اس پر انحصار ہے اگلی دار الاخرہ کا، آخرت کے گھر کا. انبیاء کی زندگی برزخ کی شہداء سے بھی افضل ہے. وہ عبادتیں بھی کرتے ہیں، وہ اپنی یعنی روحانی غذائیں بھی ہیں ان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کچھ کر رہا ہے. تو وہ پسند کریں یا دنیا میں رہنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا پسند کیا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. یہ ہے دعا جو اس موقع پر پڑھی جاتی کہ اللہ وہ نیک لوگوں کی صحبت، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے کانٹیکسٹ. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری کو کس طرح یہ دو حدیثیں آگے پیچھے لائے ہیں. اب ان کا رابطہ سمجھ آیا. سعد بن معاذ نے کیا پسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا پسند کیا. ہے ہم میں سے کوئی اتنی ذہانت، اتنی سمجھ رکھنے والا کہ یہ دو حدیثیں پڑھ کے ان کو کنیکٹ کر پائے اور ساتھ ساتھ یوں لا کے لکھے، اس کو گہری سمجھ بوجھ کے. پھر ابو بکر فوراً پہچان جاتے ہیں کہ بات یہ کس بندے کی بات ہو رہی. یہ ہے دین کی اصل سمجھ بوجھ. صرف ظاہر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا، اندر تک. ہمیں اکثریت کا حال ہی ہوتا ہے اتنی جلدی کرتے ہیں، فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ذرا سی آدھی بات سنتے ہیں اور فوراً ایک الٹا سا سوال کر دیتے ہیں. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ اپنے لیے موت مانگو؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، زندگی انسان
کیوں مانگتا ہے. ہم سب کو اپنی یہ زندگی کیوں پیاری ہونی چاہیے؟ تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں. اور اگر جانے کا وقت آ جائے تو اللہ کے فیصلے پر کیوں راضی ہو جائیں؟ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہاں صالحین کی صحبت عطا کرے اور نیک لوگوں کا ساتھ اور ایک اس سے بھی بہتر زندگی، اور پھر برزخ کے خاتمے پر اس سے بھی بہتر آخرت کی زندگی. تو امتحان اس زندگی کا ہے، بس اس کو کیسے گزارتے ہیں. اور یہی سب سے مشکل بات ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو ضائع کر دیتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ کر کے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا. وکان ابو بکر هو اعلمنا به، اور ابو بکر جو تھے وہ ہم سے زیادہ اس مطلب کو سمجھ گئے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے، من احسان، علیہ مجھ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے بھی کرتے تھے. فی صحبته ومالہ، جنہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ مدد کی ہے. صحبتی کمپنی کا مطلب یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے ادھر ادھر کی گپ شپ لگانا، کیونکہ ہم تو عموماً یہ نا آؤ ذرا مجھے کمپنی دو، یا چلو میں تمہیں کمپنی دیتی ہوں، تو اس کا ہم مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جب کسی کو کمپنی دیتے ہیں تو اس کا بھی وقت ضائع کرتے اور اپنا بھی کرتے ہیں. یہ کمپنی ہوتی ہے ہمارے نزدیک، مل کے کام نہیں کرتے. تو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ہمیشہ کیسی کمپنی تھی؟ آپ کو ہجرت کے سفر میں کیا نظر آتا؟ سارا سفر جو بھی ہوا، اگلی حدیث اس پہ آئے گی ڈیٹیل میں. پھر آپ وہاں دیکھیے کہ کیسی کمپنی تھی، ہمیشہ مل کے کام کر رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي، اپنی امت میں سے اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا. خلیل ایسا دوست ہوتا ہے کہ ایسی محبت ہو کہ باقی ساری محبتیں نکل جائیں، صرف ایک محبت باقی رہے، خلا، خالی ہونے سے، یعنی کہ دل جس کی محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اس کے علاوہ باقی محبتوں سے خالی ہو جائے. تو اگر ایسی کوئی محبت میں کسی سے کرتا تو ابو بکر سے کرتا. الا خلت الاسلام، مگر یہ کہ اسلام کی دوستی بس اتنی ہی اجازت ہے، اور وہ ہے کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا خلیل بنایا تھا. لا يبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابی بکر، مسجد میں کوئی کھڑکی باقی نہ رہے مگر ابو بکر کی کھڑکی کے. ایکسپشنل سلوک، کیوں؟ کچھ لوگوں سے ایکسپشنل سلوک یا ان کی رعایت کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایسی فیور دینے کے لیے یا فیورٹزم کی خاطر، نو، ان کی قربانیوں کی وجہ سے. اب یہ جو قربانیوں کی وجہ سے ان کو ریگارڈ دیا جا رہا ہے، کیا انہوں نے اس ریگارڈ کی خاطر یہ سب قربانیاں دی تھی؟ نہیں، انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیا جو کچھ کیا، اور دوسری طرف سے ان کی ان ساری قربانیوں کو ایک طرح سے اپریشیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ لوگ دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، مجھے کسی سے تعریف بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے. لیکن آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جو لیڈرز ہیں خاص طور پر، جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ ابو بکر کو طلب تھی اپریسیشن کی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے ساتھیوں کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اچھا اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں نا، تعریف کی کیوں طلب ہے؟ نہیں طلب ہونی چاہیے. ان کے پارٹ پہ اگر طلب ہے تو غلط ہے، لیکن ہمارے پارٹ پہ اگر اکنالجمنٹ میں کمی ہے تو ہماری غلطی ہے. ادھر اخلاص ہونا چاہیے، ادھر اکنالجمنٹ ہونی چاہیے. ہر کوئی اپنا پارٹ ادا کرے. اس سے نہ تو کسی کی نیت خراب ہوگی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا اچھا اگر آپ اپریشیٹ کریں گے شاید ہماری نیت خراب ہو جائے. نہیں، نیت کی خرابی کی بات نہیں ہے، صرف ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنے کی بات ہے. اوکے، اب کسی کو کچھ کہنا تو بولیے. This reminded me of the study that I was reading about recently, that a researcher was saying that to conduct a study he was interviewing people, and after
interviewing 40 individuals, he realized that every subsequent interview brought him the same information. So over a period of time, he realized that after 40, it doesn't make a difference. Likewise, when it comes to money, they say that there's a certain threshold, meaning if you have a certain amount of money, after that, it really doesn't matter how much more you have. So we see this in the things of this world, that for everything is a limit. After that, no matter how much you have, you don't get much benefit out of it. So I was thinking that Sa'ad radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they knew that they had reached that level where they had done their best, they had been extremely productive, and now after that they weren't going to get much value out of their time, because there were so many people doing the same work, so many people to take the work forward. So why waste your time? And this made me think that how careful we have to be, that we should never reach a state where we become stagnant. We have to constantly be growing and improving and moving to the next level. And if we're stuck in one phase for too long, it's very dangerous, because it can make you lazy, it can make you, minimizer. You're just doing the bare minimum to... unproductive. Exactly. So we always have to be moving forward, growing. استاذہ جیسے تیمیہ نے جو بات کی اس کو میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں گی. مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ مثلا سعد بن معاذ کا جو رول تھا، تو ظاہر ہے ان کی قوم کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو میں نے ویلیوز اپنی قوم میں ڈیولپ کی اس کو وہ آگے لے کے چلیں. پھر انہوں نے جب اس میں بدعہدی دیکھی تو ان کو تھا کہ نہیں، مجھے فکس کر کے جانا ہے اس کو، اور جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق حلیفوں میں. بالکل. اور پھر دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ ہم موت اس وقت مانگتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹف ٹائم سے گزرے، مثلا بیوی بھی چلی گئی جو سب سے پسند تھی ان کو، چچا چلے گئے، یعنی اتنے جو کلوز ان کے تھے، ان کی جو ایک سپورٹ تھی، اس وقت انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ چیز کر رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ میری ٹیم بھی پریپیئر ہو گئی ہے، میں نے جو لیگیسی ہے وہ بھی چھوڑ دی، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو آگے لے کے جائیں گے. اور پھر استاذہ ایک اور مجھے وہ دعا بھی یاد آ رہی تھی کہ جو ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتہ علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی. تو اتنی خوبصورت دعا ہے. کبھی ایسا ہو تو انسان پھر اس دعا کو کثرت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروڈکٹیو رکھے اس لائف میں جب تک ہم نے رہنا، اور جب انسان دنیا سے واقعی جانے کی خواہش کرے تو پھر خیر پہ یہاں سے جائے. کیونکہ جس شخص کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں رہتا نا، ہر طرح سے ریٹائر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے. لیکن جب تک آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی آپ سے خوش رہتے ہیں، اور جب آپ صرف فائدہ اٹھانے والے بن جاتے ہیں اور دینے والے نہیں رہتے تو پھر چاہے اپنے ہی بچے ہوں آپ ان پہ بھی بوجھ ہو جاتے ہیں. میں کہتی کہ ان کا پرسپیکٹو، ان کے گولز اور مشن کتنا ہائی تھا. ہم دیکھتے ہیں ورلڈلی لائف میں لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے، میں حج کر لوں، میں یہ کر لوں، پھر میرا کام ختم ہو گیا، لائک آئی ایم ڈن فرام لائف. ان کے گولز دیکھیں کتنے تھے. دے آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دوز لٹل پیٹی میٹرز آف دس دنیا. تو دیر گولز وہ ہائی. تو ہمیں اس کے لیے ورک کرنا چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم استاذہ. ان دو حدیثوں سے یہ سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسائنمنٹ ملا تھا، پورا اسائنمنٹ انہوں نے پریکٹیکلی کر لیا، سب کچھ کر لیا. اب کام ان کا ختم ہو گیا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ زندگی تو جاری ہے، سلسلہ ہے. تو اب یہاں سے اٹھو اور اپنے رب الہی کے کم از کم قرب میں تو پہنچو. اب یہاں کا کام ختم ہو گیا، اور ہماری زندگی تو امتحان ہے، امتحان کا پرچہ ہم کر رہے ہیں نا. تو اگر ہم سم ٹائم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ ہمارا ایگزام ہے، ہم نے پرچہ کر لیا تو ہم دے دیتے ہیں انویجیلیٹر کو، یا ہم بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو کس قدر یعنی ہماری دنیا کا حال یہ ہے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی سی کام کر لیتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں دنیا میں. اب بیٹھ جاؤ، اب مزہ آ رہا ہے، اب چھٹی ہو گئی ہے، اب ایک عجیب قسم کا ریلیکس ہو رہا ہے بھائی، اور بلا وجہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اس کو. یہاں تک کہ ویکینڈز پہ بھی ہے، کیونکہ مقصد نہیں ہے نا.
اور وہاں تو ایک کس قدر وہاں تکلیفیں تو کیا حکم ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرغب، اور وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس، رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کو تیار. اور وہی صحابی ہم کاپی کر رہے ہیں ان کو جن کے لیے آخرت منزل نہیں. جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں نا، وہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ان کے لیے ویکینڈ کیا، صرف عیش و عشرت، ریلیکسیشن اور کچھ نہ کرنا. لیکن مومن کے لیے تو ویسے ویکینڈ نہیں ہو سکتے نا. مومن نے تو آخرت کے لیے کام کرنا ہے. وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ السلام علیکم استاذہ. ابھی اس بات سے مجھے خیال آیا، ابھی 1-2 دن پہلے جو ہماری ایک بہن ہے، ان کی جوان بیٹے کی 25 ایئرس کا تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں. تو ان کا میں سن رہی تھی، انہوں نے جو ایک لیکچر دیا جو ہم لوگ کے لیے اتنا سبق آموز ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. ماشاءاللہ اتنی بریو وومین وہ، کہ میں نے پہلی دفعہ ان کو مطلب ایسے کسی کو سنا کہ جس کی جوان بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ اتنے مزے سے ماشاءاللہ میں ان کو بے حد اجر دے اس کا، دین دنیا دونوں جہانوں میں. وہ ایسے بتا رہی تھی، اتنی دعائیں لوگوں کو دے رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس ڈیتھ کی وجہ سے میں جوان ہو گئی ہوں، مجھے اللہ میں نے اور ہمت دے دی کہ میں اور کام کروں اس کے لیے. تو ہماری تھنکنگ کیا ہے، ہماری یہاں کسی کی ڈیتھ ہو جائے، بیٹا تو چھوڑے، اگر کسی دور کی بھی ہو جائے تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کیا ہماری حال ہوتی ہے. مجھے اس سے بڑا لیسن ملا کہ مطلب اتنی ان کی ماشاءاللہ ہمت، اور اس وقت وہ ایسی لوگوں کو دعائیں دے رہی بجائے اپنے غم کے دوسروں کے لیے وہ باتیں کر رہی تھی. تو مجھے اس سے بہت بڑا لیسن ملا کہ، اور کہہ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے جوان کر دیا کہ میں اور کام کروں گی، اور میں صحابہ والی اس میں کوشش کروں گی کہ ان کو ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ان کے اس معیار پہ آ سکیں، لیکن میں کوشش کروں گی. تو میرے لیے بہت بڑا لیسن تھا یہ. تو مومن کے نقطہ نظر اور غیر مومن کے بہت بڑا فرق ہوتا ہے زندگی اور موت دونوں کے بارے میں. اصل میں ہم دنیا کی محبت میں جیتے ہیں، اور یہ بیماری ہم سب کو لگی ہوئی ہے، کسی کو تھوڑی لگی ہوئی، کسی کو زیادہ لگی ہوئی. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی بیماری کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. خوب جان لو، دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش. یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پہ آتی ہے، پھر تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخر وہ بس بن جاتی ہے. جبکہ آخرت میں سخت عذاب ہے، یعنی اس غفلت کا بدلہ. اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم اس دھوکے کو کہاں سمجھتے ہیں، ہم اس کو اصل سمجھ رہے ہیں نا. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، کس پر؟ آخرت پر، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دنیا ہی کی ہرس بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا. یعنی زیادہ سے زیادہ دنیا بنانے کی خواہش بڑھتی چلی جائے گی، اور آخرت کے لیے خرچ کرنے، آخرت کے لیے کمانے، محنت کرنے کا وقت پھر کہاں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور پریشانی اور غم دنیا ہو، اور وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے، اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو، اور وہی اس کا ہدف بن جائے، اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، یعنی فوکس ہو جاتا ہے، اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. پھر اسی طرح دنیا مانگنے سے دل ٹیڑھا ہوتا ہے. ابو الدرداء کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حالانکہ ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے اور اس سے خوف کر رہے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈر رہے ہو, محتاجی سے ڈرتے ہو؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی, یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر مزید دنیا کی طلب. اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پہ چھوڑ رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے, اور دنیا کی تلخی, دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے. یعنی اگر یہاں کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر انسان صبر کرے, کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو سکون نصیب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا, اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. یعنی کچھ نہ کچھ قربانی تو کرنی پڑتی ہے, ایک طرف سے کھینچو کہ دوسری طرف سے کمی ہوگی. بس تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. یعنی کبھی ایسا کمپرومائز کرنا پڑے تو آخرت پہ نہ کرو, دنیا پہ کر لو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے مکمل طریقے سے حیا کرنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو, پھر پیٹ اور جو کچھ اپنے اندر اس نے جمع کیا ہوا اس کی حفاظت کرو, پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو. اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا, اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. سر اور اس میں جو کچھ ہے, کیا ہے سر میں؟ خیالات. پیٹ میں کیا ہے؟ کھانے کی خواہش. اور پھر جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت ترک کرے گا. ٹھیک ہے, ایک حد تک انسان ایسی چیزوں کو اختیار کرے جو ایک مناسب طریقے سے اس کی رہن سہن ہے, لیکن اس میں ٹو مچ آگے جانا اور سارے زندگی کا سرمایہ اس میں, جیسے ہماری شادیاں, اس میں خرچ کر دینا, اور گھروں کی ایکسٹرا ڈیکوریشن اور اسی پر ہی مال خرچ کرتے چلے جانا, ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ سب کچھ پھر ہمارا وقت کتنا لے لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اپنے مومن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے, حالانکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن سے دنیا دور رکھتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے مزاج میں بگاڑ آ جائے اور پھر وہ آخرت سے غافل ہو جائے. تو جو اوپر نیچے جھٹکے لگتے رہتے ہیں نا, کبھی کسی چیز کی کمی ہوگی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ کو بھولے نہیں, اپنی آخرت کو اور اپنے انجام کو یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے, دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید. یہ نہیں کبھی اس کو ہوتا کہ اب میں اتنا جی چکا ہوں اور کیا جینا, اب میں مرنے کی تیاری کروں, نہیں, وہ یہی چاہتا ہے کہ کچھ دن اور جیے. ٹھیک ہے, کچھ کہنا چاہے تو کہیے. Another thing I was thinking was that Sa'ad radiallahu anhu lived his life in such a way that he had the courage to ask for death, right? Because he felt that he had fulfilled his role. He had done something and he hadn't left his work half-baked. No, he had completed what he could do, and he felt that he could technically die and it would be fine. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also lived in such a way that he chose the akhirah. He chose death. And I was thinking that how are we doing our work? You know, when we're doing something, many times we will leave it for dunya. You know, we'll leave it unfinished, we'll leave it incomplete because we have a better, dunya option, worldly option, and we'll leave it unfinished. Somebody else will do it, somebody else will take care of it. But look at how well they completed their work and how beautifully they did it, that they felt confident to leave. They were prepared. Are we prepared? کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ کیوں نہ سوچا ابھی تو میرے بچوں کی شادی کرنی ہوگی. یعنی چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ ذمہ داری نہیں تھی, لیکن
جو سعد بن معاذ ہیں، ان کی تو بھی بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، اور پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے بچوں کی شادیاں اور اپنے بچوں کے کام ہو جائیں تو پھر ان کے بچوں کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. اور اس معاملے میں بعض لوگوں کو تو میں نے اس حد تک پوزیسو دیکھا ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کو بھی اختیار نہیں دیتے، بیٹا بہو کو بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچ سکے، ان پر بھی اپنا ہی حکم چلاتے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا، کیونکہ ہماری ساری توجہات کا مرکز، منبع وہی ہوتے، اس سے آگے پیچھے ہم سوچتے ہی کچھ نہیں. یہ سوچتے ہیں بچے کو جاب اچھی مل گئی، اب ہمارے دنیا کے پروگرام شروع، بڑا گھر بالکل، بدلو، کار بدلو، وغیرہ وغیرہ، جی یعنی یہی رہنے کے انتظامات میں. جی ہاں، ایگزیکٹلی. اور استاذہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد تھے ویسے ہی ان کے شاگرد تھے، سبحان اللہ، جیسی ان کی سوچ تھی اونچی اور آخرت کے لیے بالکل ویسا ہی ان صحابہ کی بھی ویسی. سبحان. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.